إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایک شخص کو انفرادی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے اچھے طریقے سے رہنے سہنے کے کچھ اصول، کچھ قاعدے اور کچھ ضابطے عطا فرمائے. اگر ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر لیں تو ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے، ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے درمیان الفت، پیار، محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ پھر ہم اس قرآن کی آیت کے مصداق بن جائیں گے جس میں ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے گا، ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے گا اور اللہ ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے گا. اور قرآن پاک کی یہ صورت اور یہ آیات اور احکام یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ جو فرضی سے ہیں، صرف سننے سنانے کی حد تک ہیں. نہیں، ان آیات، ان احکام پر عمل کر کے ایک اچھا معاشرہ قائم ہو چکا. انہی اصولوں پر وہ مثالی معاشرہ بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا اور اس معاشرے کو پھر اور اس کے افراد کو ساری دنیا کے لوگوں نے تسلیم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ قرآن پاک کے مطلوب لوگ، قرآن پاک میں جو ایک معیار مقرر، کوئی عراق میں گیا، کوئی ایران میں آیا، اور کوئی افریقہ میں گیا اور کوئی یورپ میں گیا. کہاں سے صحابہ کرام چائنا تک جا پہنچے تھے. تو جب یہ لوگ وہاں گئے تو یہ ایک معیار تھے، یہ ایک نمونہ تھے. انہوں نے وہاں جا کر سیرت و کردار کے اعلیٰ نمونے پیش کیے. لوگ ان کی زبان کی باتوں سے بھی متاثر ہوئے اور ان کے اخلاق اور کردار اور عمل سے زیادہ متاثر ہوئے. تو اس کا مطلب قرآن نے پھر بطور سیمپل اور نمونہ لوگوں کو پھڑ کر، چھڑ کر، تربیت کر کے، بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہے اللہ کے چنیدہ، پسندیدہ، معیاری
جنتی لوگ ہی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو قرآن پاک ایسے معیاری انسان بنا دیتا ہے، اور پھر قرآن پاک کی ان آیات پر ہم عمل کرتے چلے جائیں، یعنی اپنے آپ کو ہم اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو ہم قرآن کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے سپرد کر دیں۔ اب ہمارے پاس جو تھا ہم نے 100% اپنا دے دیا، اب آگے کس کا کام ہے؟ شاگرد کیا کر سکتا ہے؟ کتابیں خریدے گا، بیگ اٹھا کر استاد کے پاس پہنچ جائے گا، پوری اٹینشن دے گا، اس کی بات پوری توجہ کے ساتھ سنے گا، یہ شاگرد کا کام ہے۔ استاد کا کام کیا ہے؟ اس کو علم دے، اس کو تربیت دے، اس کو ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بنیاد فراہم کر دے، اس کو ڈاکٹر بنا دے، اس کو انجینئر بنا دے۔ اب طالب علم نے اپنا کام کیا، استاد اپنا کام کرے گا، تو دونوں کے کام سے کیا ہوگا؟ وہ انسان بن جائے گا جو اس کو بنایا جا رہا تھا، یا وہ جو بننا چاہتا تھا۔ ایسے جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، ہم نے اپنا کام کر دیا، ہم اپنا دل لے کر، دماغ لے کر، اولاد لے کر، مال لے کر، وقت لے کر، توجہ لے کر، اٹینشن لے کر ہم اللہ کے گھر میں آ گئے، کیا خیال ہے؟ اللہ فضل کرے گا نہیں؟ اللہ رہنمائی کرے گا نہیں؟ اللہ ہمیں ویسا بنائے گا نہیں جیسا اس کو ایک انسان چاہیے، جیسا اس کو پسند ہے؟ یقیناً اللہ بنائے گا۔ اللہ اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اخلاص کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان آنے والوں کو خالی نہیں بھیجے گا، اللہ ان کو ویسا بنائے گا جیسے لوگ اللہ کو پسند ہے، اور پھر اللہ ان کا امتحان بھی لے گا، اور یہ پھر پاس بھی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو کر ان کے لیے انعامات کا اعلان بھی کرے گا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پسندیدہ جگہ میں جنت میں داخل کر دے گا۔ چونکہ جنت کے لیے خاص قسم کے لوگ چاہیے، فسادی لوگ نہیں چاہیے، بگاڑ کرنے والے لوگ نہیں چاہیے، حسد بغض سے جن کے سینے بھرے ہوں وہ جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں، آپ کا ایچ.ایس.ایم کالج اور دیگر، وہاں پر آپ داخلہ لینے جائیں، وہ پہلے آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی رہائش کہاں ہے، کوئی کہے میں کینچی چنگی میں رہتا ہوں، داخلے بھی نہیں، صرف اس وجہ سے آپ کی رہائش ایسے علاقے میں ہے جو معیاری علاقہ نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا کرتے کیا ہو، کس شعبے سے وابستہ ہو، کس محکمے سے وابستہ ہو؟ آپ کہیں گے میں تو ریڑھی چلاتا ہوں، کہیں گے نہیں ہم آپ کے بچے کو نہیں پڑھا سکتے، چونکہ تمہاری مینٹالٹی وہ نہیں ہے، تمہارا معیار وہ نہیں ہے، ہم بچے کو یہاں پڑھائیں گے، گھر جائے گا اس کو تم وہ ماحول نہیں دے سکو گے، لہذا آپ کے بچے کو ہم نہیں پڑھا سکتے۔ آپ ان سے یہی کہہ سکتے ہیں بھئی جو تمہاری فیس ہے وہ ہم سے لو، تمہاری فیس 1,00,000 ہے، 2,00,000 ہے، جتنی ہم سے لو، تم نے ہم سے یونیفارم لینا، ہمارا بچہ یونیفارم پہن کے وہی آئے گا، ہمارا بچہ تمہارے سارے وہ تقاضے اور ڈیمانڈ پوری کرے گا۔ وہ کہیں گے ڈیمانڈ پوری کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شرط ہے کہ وہ ان علاقوں میں رہنے والا ہو، رہائش پذیر بچہ ہو، اس کا باپ یہ جاب یہ محکمہ اس میں کام کرتا ہو، اس کو داخلہ دیں گے، باقی ہمیں فیس سے غرض نہیں، فیس تو لینی دیں گے۔ کیا کہیں گے آپ ان سے؟ ان کا معیار نہیں کریں گے داخل۔ ایسے ہی جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ نے تیار کی ہے، ہر خیرے خیرے نتھو خیرے کے لیے تیار نہیں کی، وہاں بڑے نفیس لوگ جائیں گے، بڑے صاف ستھرے لوگ جائیں گے، جو اپنے آپ کو اللہ کے معیار پہ پورا اتار دیں گے، وہ جائیں گے، قربانیاں دینے والے جائیں گے، اللہ کے لیے اپنی انا، اپنی عزت، برادری، قربہ، قبیلہ، کاروبار، ذات، شکل و صورت، تہذیب، تمدن، ہر چیز پر اللہ کا رنگ چڑھا دینے والے جائیں گے۔ جہاں ذرا بھی ٹکراؤ آتا ہے نا اللہ کی بات میں اور بندے کی پسند ناپسند میں، کوئی بندہ اگر وہاں اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہے، یہ بندہ معیار سے گر جاتا ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان آ جاتا ہے،
اور دوسری طرف اس بندے کی اپنی چاہت اور پسند آ جاتی ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مقابلہ میں اپنی ذات کو، اپنی پسند کو ترجیح دے دیتا ہے۔ یہ بندہ معیار سے گر گیا، یہ معیاری بندوں میں شامل نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا تیرے رب کی قسم ہے۔ میرے بھائیو اس آیت کو دھیان سے سنو۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کی، اپنے رب ہونے کی قسم اٹھائی۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو ایک انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ ہوتا ہے رب۔ کھانے کی، پینے کی، صحت کی سب ضروریات کو پورا کرتا ہے، پالتا ہے، جو وہ ہوتا ہے رب۔ کیسے؟ ماں جو ہوتی ہے نا بچے کو پالتی ہے، ماں پالتی ہے۔ بچے کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی پلاتی ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھلاتی ہے، جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کرواتی ہے، جب گرمی ہو تو اس کو گرمی سے بچاتی ہے، جب سردی ہو تو اس کو سردی سے بچاتی ہے۔ یہ ہوتا پالنا، پرورش کرنا۔ ایک مالی پودا لگاتا ہے، اب وہ اس کو لگاتا بھی ہے، پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کے لیے جنگلہ لگا دیتا، وہ بھیڑ بکریوں سے بچاتا اسے، بچوں سے بچاتا اسے، دھوپ سے بچاتا اسے، یہ پالتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مالی، اس عورت کو کہتے ہیں ماں، اور وہ اللہ کیا ہے؟ ہمارا رب ہے۔ اصل میں ہمیں پالنے والا وہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ اب اللہ پاک نے اتنا زور دیا، قسم اٹھائی، اپنی ربوبیت یاد دلائی تیرے رب کی، یعنی جو تجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، تیری حفاظت کرتا ہے، تیری ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس نے تیرے لیے ہر اس چیز کو بنایا جو تجھے فائدہ پہنچا رہی۔ یہ آسمان ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ چاند ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ سورج ہمیں فائدہ دے رہا ہے، یہ زمین ہمیں فائدہ دے رہی ہے، ہر ایک چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ تو وہ اللہ، وہ ذات جس نے ہر چیز کو تیرے لیے نافع، مفید اور فائدہ مند بنایا، اس کی قسم ہے۔ لا یؤمنون، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں۔ کیوں؟ کب تک مومن نہیں؟ جب تک وہ آپ کو فیصل نہ مانے فیما شجر بینہم، جو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کس کی بات قول فیصل ہوگی، کس کی بات معیاری ہوگی، کس کی بات کے بعد پھر کوئی اور بات نہیں کہی جائے گی، اس کی بات آ جانے کے بعد ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، اس کی آواز بلند ہو جانے کے بعد سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ اللہ کو اگر راضی اور خوش کرنا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، پھر اپنے رسول کی بات کو مانو، ان کی پیروی کرو، ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو، بات کو احترام دو۔ اس کے بغیر تم اس قابل بن ہی نہیں سکتے، تم اس اللہ کی معیاری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں جانا ہے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے مطلوب انسان جیسے اللہ کو لوگ چاہیے، تو اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرو۔ سہولت اللہ نے ساری دی ہوئی، اور اسی لیے دی ہے کہ اپنے آپ کو ویسا بنا دو۔ وہ کردار، وہ اخلاق، وہ معاملات معیاری بنا دو، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے خوش ہوگا۔ تو سورہ حجرات جو ہے، اس کی ابتدائی آیات کا ہی معنی مفہوم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور بعض دفعہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ باتیں تو بار بار سنی ہوئی، کوئی بات نہیں، ان کو بار بار سنو۔ بار بار سننے سے، بیان کرنے سے بہت ساری باتیں ذہن نشین ہوتی، بہت ساری باتیں سمجھ آتی۔ ہمارے استاد ہیں حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جیل میں اللہ انہیں رہائی عطا فرمائے۔
اور اس طرح دیگر بڑے سارے استاد، ان کو صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے 30 40 سال گزر گئے، تو انہوں نے وہ کتاب اتنی مرتبہ پڑھ لی، لیکن آج بھی اگر وہ اپنی کلاس کو پڑھانے کے لیے بیٹھے مسند پر، وہ کہتے ہیں ہم پھر اس کو پڑھ کر آتے ہیں، پھر ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، وہی احادیث ہوتی ہیں، وہی کتاب ہوتی ہے، وہی شروحات ہوتی ہیں، ہم نے پہلے پڑھی ہوتی ہیں، پڑھائی ہوتی ہیں، لیکن ہر دفعہ پڑھنے سے اللہ نئی نئی باتیں سجاتا ہے، نئی نئی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو لہذا قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، تدبر اور تفکر سے کام لینا، غور و فکر کرنا، بار بار اس کو اپنی نظر کے سامنے رکھنا، اس کا فائدہ یہ ہے جب اس کو بار بار پڑھو گے یہ ذہن نشین ہو جائے گا، آپ کو رستہ دکھائے گا، گرہیں کھل جائیں گی، معاملات سمجھ آ جائیں گے۔ تو اس لیے بار بار قرآن پاک کی بعض صورتوں آیات کو پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تو دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، چونکہ دل میں ذرا سا میل آیا نہیں اور بات سائڈ پہ گئی نہیں، دل میں ذرا سی بات آئی نہیں، اور اوپر سے اللہ براہ راست دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو اندر سے اکتایا ہوا بیٹھا ہے، بھرا ہوا بیٹھا ہے، اس نے کیا سننا ہے؟ نہیں بھائی، دل کی خوشی کے ساتھ بیٹھو، دل کی تر و تازگی کے ساتھ بیٹھو، ذہن کے استحضار کے ساتھ بیٹھو، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھو، آپ کو اجر پورے کا پورا ہی ملے گا، بھلے آپ پرانی آیات، اس سے پہلے بیان کی گئی آیات سنیں، اس سے پہلے بیان کیا گیا موضوع سنیں، اجر پورا دے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اور مزید سمجھ کی، حکمت کی، دانائی کی، بصیرت کی باتیں بھی دے گا۔ لہذا ان آیات میں اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب وہ سکھلایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ ایک بات اس آیت سے بڑی ساری موٹی ساری سمجھ آتی، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ، پیچھے رکھو۔ ہم آگے بڑھاتے ہیں، جیسے آگے بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے منع کر دیا کہ کام مت کرو، لیکن مجھے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، مجھے اس میں منافع نظر آ رہا ہے، میں نے اس میں پیسہ لگایا ہوا ہے، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، بتاؤ کیا کریں؟ ہاتھ کھینچ لیں، معاملہ ختم کر دیں، یا اس کام میں لگے رہیں؟ آگے بڑھنا یہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر؟ ہم سب کچھ سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، کتاب سنتے ہیں، جمعہ سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن پھر بدلتے ہیں اپنے آپ کو نہیں، اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، آپ کا ہی بھائی ہوں، بیٹا ہوں، محلے دار ہوں، آس پاس پڑوس میں ہوں، بڑی مشکل 1-2% بدلے تو بدلے، وگرنہ نہیں بدلتے۔ وجہ کیوں نہیں بدلتے؟ دل نہیں کرتا، اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں ہے، اب نہیں، کچھ دن ٹھہر جاؤ کریں گے، اس سال نہیں اس سال کریں گے۔ وجہ اللہ کا حکم تو آ گیا، بات تو پہنچ گئی، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ قرآن میں اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ بھائی اس کے بعد یہ جو قرآن ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا آرڈر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو اس کائنات کا سب سے اعلیٰ افضل انسان ہے، سب کچھ تمہارے پاس پہنچ گیا، اس کے بعد کس چیز کا انتظار ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس کے بعد تم کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں، اور ہر انسان کو پتا ہے میں کتنا بدلتا ہوں، کتنا نہیں بدلتا، کتنی بات سنتا ہوں، کتنی بات نہیں سنتا، کتنا عمل کرتا ہوں، کتنا عمل نہیں کرتا، ہر شخص کو پتا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں آیت سن لی، حدیث سن لی، اب بتا کس چیز کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ بدل اپنے آپ۔
اور یا زبان سے کہ میں نے نہیں بدلنا، یا کہ میں نے بدلنا ہے۔ اگر بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدل، آگے مت بڑھ۔ اور یاد رکھو، جو زیادہ قریب ہوتا ہے نا، جب اس سے دکھ پہنچے، دکھ کی شدت پڑ جاتی ہے، وہی کام کوئی دوسرا بندہ کرے، دکھ ہوگا، کم ہوگا۔ اور جب وہی کام کوئی اپنا بہت قریبی کرے، جس سے آپ کو بالکل توقع نہیں تھی وہ کرے، وہی کام دکھ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ساری باتوں کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی چاہت، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی خواہش، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پسند ہم تک پہنچتی ہے اور ہم عمل نہیں کرتے، یہ دکھ والی بات، ناراضگی والی بات۔ بدلو اپنے آپ، معاملات میں بدلو، اخلاق میں بدلو، کردار میں بدلو، لین دین میں بدلو، رشتہ داریوں میں بدلو، لڑائی جھگڑوں میں بدلو۔ سب پتہ ہے کہاں کس کے ساتھ کون سی ٹسل چل رہی ہے۔ انصاف کے ساتھ سوچو، انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو بدلو، اپنے رویے بناؤ، جارحانہ اقدام مت کرو، بات کو مت بڑھاؤ، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو۔ اگر تو کسی کو نیچا دکھاتے 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 اس کو رگڑا لگاتے 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 صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہٹ گیا، تو نے اس کو نیچے لگا بھی دیا، رگڑا لگا بھی دیا، لیکن اللہ کی قسم در حقیقت تو خود نیچا ہوا ہے۔ تو نے اس کو نیچا نہیں کیا، تو نے اپنے آپ کو نیچا کر لیا۔ کب؟ جس دن ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی، تجھے لایا جائے گا اور تو پھر وہاں کیا ہو جائے گا؟ نیچا ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو نیچا کر رہا ہے، کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ کی نظر میں نیچا ہو رہا ہے، اللہ تجھے نیچا کر دے گا، پھر کیا کرے گا تو؟ اس لیے میرے بھائیوں، سارے معاملات تیرے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہمارے اکثر بلکہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جب چاہے اونچا کر دے، جب چاہے نیچا کر دے، لہذا اس سے ڈرو۔ لہذا ہم دوسرے کو نیچا دکھاتے دکھاتے دکھانے کے چکر میں، اپنی خواہش انا کو پورا کرنے کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شریعت کی پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں سے اتر جاتے ہیں۔ اور بھائی، جھگڑا کرنے میں بھی کچھ اصول ہے، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، اخلاق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اگر اپنا دفاع بھی کرنا ہے تو کیسے کرو؟ احسن انداز سے کرنا ہے۔ دفاع کرتے ہوئے ساری حدوں کو پار نہیں کرنا، اپنا دفاع کرتے ہوئے اگلے بندے پر جارحانہ اقدام نہیں کرنا، اپنا دفاع کرتے ہوئے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا رویہ نہیں رکھنا، اپنا دفاع کرتے ہوئے شریعت کو نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں بھولنا۔ ایک بندہ مومن کسی بھی حالت میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، اس پر وہ مظلوم ہو، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی منشا، مرضی، حکم کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے؟ میں بارہا اس کی مثال لیتا ہوں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، تھوڑا سا بھائی کا بھائی کے ساتھ ہو جائے، اور جو ہمارا شریکہ ہے جس کے ساتھ، اس کے ساتھ ہو جائے، بتاؤ اپنا پاسا بھاری کرنے کے لیے اور اس کو رگڑا لگوانے کے لیے جھوٹ بولتے نہیں ہیں، جھوٹی گواہیاں دلواتے نہیں ہیں، رابطے اور تعلقات استعمال کرتے نہیں، واسطہ لیتے نہیں ہیں کہ بھائی میں پھنس گیا ہوں، اب میری عزت تب رہتی ہے جب اس معاملہ میں کام یوں ہو جائے، پھر تو رابطہ کرتا ہے، پولیس کے محکمے میں کون ہے، عدالت کے محکمے میں کون ہے، وکیل کون ہے، چودھری کون ہے، کس کی سفارش کروا دوں؟ اور تو دل سے بتا، کیا صرف تو اتنا ہی کرنا چاہتا ہے جتنا تیرے ساتھ ہوا ہے، کہ سبق سکھانے کے چکر میں اسے ڈبل ٹرپل کرنا چاہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ذہنیت کیا ہے؟ اور یہ معاشرے کے اندر عام ہے یہ بات، اس میں نمازی غیر نمازی کا کوئی فرق نہیں۔ میں نے معاملات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جھگڑوں میں پڑا ہوں، جھگڑے ہوئے ہیں رشتہ داروں عزیزوں سے،
اس وقت کیا سوچ ہوتی ہے؟ اور پھر مشورہ دینے والے لوگ جب آتے ہیں وہ آپ کو راہ دکھاتے ہیں، ایسے کرو گے تو ایسا رگڑا لگے گا، سبق سکھا دیا جائے گا، لیکن یہ کرنا پڑے گا، مطلب جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اور یہاں تک اپنے جسم پر خود زخم لگائے جاتے ہیں میڈیکل کروانے کی، عورتوں کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں پرچہ بھارا کروانے کے لیے، ایف آئی آر تکڑی ہو جائے، دفعہ اچھی لگ جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہوتا اس وقت؟ کون دے رہا ہوتا ہے یہ ہدایات؟ ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایات ہے، قرآن کی طرف سے ہدایات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ۔ جب یہ قرآن کا طریقہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں، کہاں سے آ رہا ہے یہ طریقہ؟ کون دماغ میں ڈال رہا ہے؟ یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور یہ شیطانی خیالات ہیں، اور تو اپنی انا کو تسکین پہنچا رہا ہے، اور اس نے تیرے جذبات کو بھڑکا دیا ہے، تو غصے میں آ چکا ہے، تیری عقل ختم ہو چکی ہے، تو اپنے انجام کو بھول گیا ہے، یہ دنیا کی دشمنی میں تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ تو اللہ کا نافرمان ہو رہا ہے، اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی سرکشی کر رہا ہے، تو اللہ کے خلاف چل رہا ہے، قرآن کے خلاف چل رہا ہے۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، سوچ میں، فکر میں، نظریے میں، انتقام میں آگے مت بڑھو، اور جو فرض کر لو آگے بڑھ گیا۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک آگے بڑھو، ایک نہ بڑھو۔ تو جو آگے بڑھ گیا پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنی انا چلا دیا۔ یہ سراسر ایمان کے خلاف کہا گیا، اور بعد حدیث میں اس کو کفر کہا گیا۔ فرمایا سباب المسلم وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا کفر ہے، قتال کرنا کفر ہے، یہ کفریہ کام سا ہے۔ لیکن کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کفر ہوتا ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دے، انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور ایک کفر وہ ہوتا ہے جو ہے تو کفر کا کام لیکن اس کو کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن ہے کفر کی قسم۔ تو بتائیے ایک نمازی پھر کافر ہو گئے، ایک نمازی کفر میں پھر چلا گیا، کیوں جا رہا ہے؟ انا لے کے جا رہی، ضد لے کر جا رہی۔ اور میرے بھائیوں یہی وہ پہلو ہیں جن کی اصلاح کیے بغیر ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اپنی انا اور اپنی ضد، اپنے غصے کو پالتا رہوں، باقی نمازیں نمازیں پڑھتا رہوں تو میں اچھا انسان ہوں۔ اور میرے بھائی ان نمازوں کا، ان روزوں کا، اس حج کا، ایمانیات کا، تیری اطاعت فرمانبرداری کا کہاں پتہ چلے گا؟ معاملات میں، اور معاملات سے انسان ٹیسٹ ہوتا ہے، معاملات لیبارٹری ہے۔ آپ کا خون لیا جاتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، شیشے پہ ڈالتے ہیں اور پھر اس میں 2 بوندیں ڈالتے ہیں، تو ان بوندوں کو خون میں ملا کر کیا لیا جاتا ہے؟ ٹیسٹ، کس میں کیا ہے، اس کے بعد رپورٹ دیتے ہیں نا۔ اکیلے خون کو زبان سے چکھ کر تھوڑی بتا دیں گے کس میں یہ ہے، ٹیسٹ لیں گے، شیشے پہ رکھ کے چیزیں ملائیں گے، پھر آپ کے خون کا ٹیسٹ آ جائے گا کہ اس میں یہ اتنی چیز فلاں، اتنی چیز فلاں۔ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ کہاں ہونا ہے؟ آپ کی اطاعت کا ٹیسٹ کہاں ہونا ہے؟ ہم سب کو دعویٰ ہے، ہمیں کس سے محبت ہے؟ اللہ سے محبت ہے۔ ہمیں کس سے محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارے لیے قرآن اور سنت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے دعوے 3 ٹیسٹ دیے جائیں گے۔ ٹیسٹ عمل سے ہوگا، ایک معاملے میں تو بھڑکایا جائے گا، غصہ تیرا 0 سے وہ 100% تک لے جایا جائے گا۔ اب غصے میں تو بھڑک گیا، لال پیلا ہو گیا، تیری وہ بند جو گھنٹیاں تھی وہ بجنے لگی۔ اچھا اب تو کیا اقدام کرتا ہے؟ دائرے میں رہتا ہے، دائرے سے باہر جاتا ہے، جتنی زیادتی ہو اتنی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ٹیسٹ ہے یہ، دعوت رکھ دی جائے گی، راتوں رات امیر ہونے کے سپنے تیرے پورے ہوں گے، اس دولت کو سامنے رکھ کر کہا جائے گا
ایک طرف اللہ ہے ایک طرف دولت ہے، آپشن کیا لیتا ہے؟ ٹیسٹ ہے یہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دولت، پیسہ، فراڈ پہ فراڈ لگ رہا ہے، دھوکے پہ دھوکہ ہو رہا ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے، جہاں کسی کو موقع ملے دوسرے کا انگوٹھا لگانے کی کوشش کرتا ہے، دولت پر قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے، اپنا فائدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ایمان ہے؟ یہ سکھاتا ایمان کہ جب کوئی نہ دیکھے چیز اٹھا کے لے جاؤ، جب کوئی نہ دیکھے 2 نمبر چیز ڈال دو؟ یہ سکھاتا ایمان؟ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو لوگوں سے چھپ سکتا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے، لیکن اصل تیرا کون ہے؟ رب۔ کیا اس سے اوجھل ہے؟ کیا وہ تجھے نہیں دیکھتا؟ کیا وہ تجھے نہیں جانتا؟ تیرے دل میں اٹھنے والے خیالات کو نہیں جانتا؟ تیرے وسوسوں کو نہیں جانتا؟ تیری خفیہ تدبیر کو نہیں جانتا؟ تیری اس بات کو وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا جو تو نے کسی کو نہیں بتائی، دل میں چھپا کے رکھی ہوئی، باپ سے بھی، بھائی سے بھی، بیٹے سے بھی، بیوی سے بھی، دوستوں سے بھی، ایک آخری پتہ تو نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، بتا اس کو اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ وہ پتہ کیا ہے؟ کیا کرے گا بالآخر تو؟ وہ قرآن و حدیث کے مطابق کھیلے گا آخری پتہ کہ اپنی انا کے لیے قرآن و حدیث کو داؤ پر لگائے گا تو، اللہ رسول کو داؤ پر لگائے گا تو، قرآن کے خلاف جائے گا تو۔ اور یہ اپنے اندر کی اصلاح کرو۔ یہ جو باہر کے روگ، باہر کے مسائل نظر آتے ہیں نا، ان سب کی جڑیں ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ باہر کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، بدامنی ہے، بیماری ہے، جھگڑے ہیں، مہنگائی ہے، قتل و غارت گری ہے، بے سکونی ہے، ان تمام بڑے بڑے مسائل کی جڑیں انسانوں کے سینوں میں۔ یہ سارے روگ انسان کے سینے سے باہر نکلتے ہیں، انسان کے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے اس دماغ کی اس وائرس کو ختم کرو، اپنے اس دماغ کی صفائی کرو، اپنے فکر کی تطہیر کرو۔ جیسے کپڑا گندا ہو جائے دھوتے نا، میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، سروس کراتے ہو انجن کی، آئل چینج کراتے ہو اس کی، سلنسر نکال کے اس کو جلاتے ہو، کاربن اس کا نکالتے ہو۔ ایسے اپنا دل، دماغ، یہ قرآن و حدیث کے ان مقدس احکام کے ساتھ اس کو غسل دو، اس کو دھو، اپنے آپ کو تحریر کرو۔ جب انجن کھولتے کیا کرتے ہیں؟ سارے پرزے الگ الگ کر کے تیل میں ڈالتے ہوں اور تیل میں ڈال کر چھاننی رکھ دیتے ہیں، کچرا کچرا نیچے نکل جاتا ہے، اوپر چیز رہ جاتی ہے۔ چھاننی لگی، تحریر کیا، پرزا کیا انجن، اور گاڑی کا نیا انجن کرواتے ہیں تو انجن کھولنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ پرزے الگ ہو جاتے، کہتے یہ ہے انجن، کہتے بھائی یہی انجن ہے، پرزے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تحریر کرو، اپنے دل دماغ کی ساری چیزوں کو نکالو، کھولو۔ سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، مقصد کیا ہے، دوستی کیا ہے، دشمنی کیا ہے، کون سا کام سنت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق نہیں، ان ساری چیزوں کو کس میں دھو؟ تقویٰ کے پانی میں دھو۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں آ کے ان کو غسل دے۔ قرآن کی آیات اور سورتوں کے احکام میں اپنی سوچ، فکر، بدن، اندر کو، باطن کو اس میں دھو ڈالا، پھر قرآن و سنت کی چھاننی لگا دے۔ جو اس کے مطابق ہوگا وہ رہ جائے گا، باقی سب کچرا نیچے نکل گئے۔ اپنے آپ کو کبھی اس طرح غسل دے، اپنے باطن کو غسل دے، دھو اپنے آپ۔ یہ تزکیہ، طہارت بہت ضروری ہے۔ یہ گند اندر بنا پڑا ہے، سیاہی ہے، کالک ہے۔ دیکھو، اس طہارت تزکیے کے بغیر آپ کو قرآن و حدیث کے احکام سمجھ نہیں آ سکتے۔ یہ جو قرآن کی باتیں ہیں نا بھائی، سمجھ نہیں آئیں گی، کاربن چڑھا ہوئے پر۔ یہ تزکیہ تو نبیوں کا ہوا ہے۔ تزکیہ کس کا ہوا ہے؟ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ ہوا کہ نہیں؟ اللہ نے خود کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا،
نکال کر کے دل کو دھویا گیا زمزم کے پانی میں، اور پھر آسمان سے 2 تھال لائے گئے تھے، ان تھالوں سے حکمت و دانائی آپ کے دل میں انڈیلی گئی، اور پھر دوبارہ اس دل کو آپ کے سینے میں رکھ کر سی دیا گیا۔ بعض صحابہ کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک کے سینہ مبارک پر وہ سلائی کی نشان دیکھی۔ یہ طہارت ہوئی، کہا یہ نکال دیا گیا آپ کے دل سے حصہ، اور وہ اوپر سے آیا ہو اسے ڈال دیا گیا، تزکیہ ہوا نا، صفائی ہو گئی۔ اور یہ حضور پاک کا 3 دفعہ شق صدر واقعہ ہوا ہے، 3 دفعہ مختلف اوقات میں آپ کے دل کو دھویا گیا۔ اچھا، اب ہمارے سینے کو اس طرح چاک کر کے دل کو دھویا نہیں جائے گا، ہم نے خود کرنا ہے۔ ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی، لیکن وہ مبارک دور بھی چلا گیا، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہیں۔ تزکیہ آج بھی چاہیے، یہ اندر کی سیاہی آج بھی نکالنی، گند نکالنا اندر کا، تو آج کیا کریں؟ آج یہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور آپ کی حدیث پاک، اور آج تزکیے کی ضرورت اس دور سے زیادہ ہے، چونکہ آج پولوشن زیادہ ہے۔ یہ میں اس دھوئیں کی بات نہیں کر رہا، اور وہ پولوشن جو ایمان کو پراگندہ کرتا ہے، تیرے ضمیر کو پراگندہ کرتا ہے، تیرے باطن کو جو پراگندہ کرتا ہے، وہ فتنے زیادہ ہیں، وہ برائیاں زیادہ ہیں، وہ دولت کے حرص و ہوس اور لالچ زیادہ ہے، مسائل زیادہ ہیں۔ اس سے اپنا تزکیہ کرنا نہیں کرنا، تو وہ تزکیہ کہاں سے کریں گے؟ قرآن سے، حدیث سے۔ یہ دیکھو قرآن کیا تزکیہ کر رہی ہے نا، دل میں جو بڑی ہوئی خواہشات ہیں ان کو تھوڑا کاٹو۔ حجامت کیوں بنواتے ہیں ہم؟ اور نائی کی دکان پہ جا کے حجامت کیوں بنواتے ہیں؟ کہیں بھی جانا ہو، کسی شادی بیاہ میں، تقریب میں، سب سے پہلے خیال کیا آتا ہے؟ حجامت بناؤ، بال مول سیٹ کرواؤ، چونکہ بال جو تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے، آپ کٹواتے ہیں۔ اور یہ ناخن کیوں کاٹتے ہیں ہم؟ بڑھ گئے، گند پھنس گیا اس میں بھائی، اور جو شرعی طور پر جسم کے وہ بال جو ہم نے صفائی کرنی ہے سارے حصوں پہ، کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ سمیل پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، گندگی پیدا ہو جاتی ہے، گھین آنے لگتا ہے، تو کیا کرو؟ طہارت، صفائی، یہ طہارت ہے، تزکیہ ہو رہا ہے۔ اور مالی گھاس اور پودے کو کیا کرتا ہے؟ پودے کی شاخیں بڑھ جائیں، بڑی سی کینچی رکھ کے وہ کاٹ دیتا ہے، کیا ہوتا؟ پودا خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ گھاس بڑھ جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جائے، ویسا گراسنگ پلاٹ بن جاتا ہے، اچھا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ گلاب کے پودے کی کٹائی کی جاتی ہے، کیوں؟ وہ شاخیں اچھی نہیں لگتی، تزکیہ ہے۔ ایسے بندے تیری خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں، تمنائیں بڑھ گئی ہیں، آرزویں بڑھ گئی ہیں، تیری نظر میں دنیا بڑی ہو گئی ہے، یہ خرابی ہے۔ یہ دنیا بڑی نظر آئے اور آخرت چھوٹی نظر آئے، یہ خرابی ہے۔ تزکیہ کر، اپنے ایمان کی اینک کا شیشہ ٹھیک کر، تیری نظر خراب ہو رہی ہے، یہ نظر نہیں، ایمان والی بصیرت والی آنکھ کی نظر خراب ہو رہی ہے، وہ تجھے دنیا بڑی دکھا رہی ہے اور آخرت چھوٹی دکھا رہی ہے، حالانکہ آخرت بہت بڑی ہے اور دنیا یہ خرابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، کیوں؟ شاید تمہیں بڑی نظر آ رہی ہے نا، بہتر نظر آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر، آخرت بہتر، آخرت خیر ہے، اور دوسرا ابقا، باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کو کوئی فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے، اور دنیا کو فنا ہی فنا ہے، اس کو جتنی مرضی کوشش کر لو بالآخر اس نے فنا، اس کا مقدر فنا ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہی فنا ہونے کے لیے، میں اس کو فنا سے بچانے کے لیے تدبیریں کر رہا ہوں۔ اب جس بندے کو آخرت چھوٹی نظر آئے، غیر اہم نظر آئے، آخرت کے لیے اس کی کوششیں، کاوشیں، کام کم ہو، اور دنیا بڑی نظر آئے، زیادہ اہم نظر آئے، دنیا کے لیے زیادہ کوشش، کاوش، کام ہو اور وقت لگا رہا ہو، سمجھ لیجئے یہ بندہ اندر سے خراب ہے۔ قرآن کے مطابق اس کے تزکیے کی ضرورت ہے، جو کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اس دنیا کے معاملے میں اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، حضور پاک کا گھر کیسا تھا؟ ہم اگر اسے بڑا سارا گھر بناتے ہیں تو آگے بڑھے گا تھوڑے. اب بڑا گھر پکا گھر بنانا گناہ نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھو، کوئی غلط مفہوم نہ لے لے، گناہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جائز کاموں کو بھی بعض دفعہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ملحوظ رکھتے ہو، ان میں بھی اپنے آپ کو محدود کر لیں گے. جائز کاموں میں محدود کر لیں گے اپنے آپ کو. کیوں؟ میرے نبی نے اتنا ہی کیا تھا، اجازت ہے، جائز ہے، لیکن میں اتنا ہی کروں گا جتنا میرے نبی نے کیا. چونکہ اگر وہ اس کو بڑھانا چاہتے بڑھا سکتے تھے، انہوں نے کیوں نہیں بڑھایا؟ اس لیے ان کو اچھا نہیں لگا. تو لہٰذا میں تو حضور کا امتی ہوں، میں تو ہر کام میں کس کا پیروکار ہوں، تو اس معاملے میں میرے رسول کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، میں بھی اس کو نہیں کروں گا. جیسے وہ حضور پاک نے انگوٹھی بنوائی، سارے صحابہ کرام دیکھ کے انگوٹھی بنوا لی. انگوٹھی پہلے حضور نہیں پہنتے تھے، صحابہ بھی نہیں پہنتے. ایک بار حضور نے انگوٹھی بنوا لی، پہن لی، صحابہ کرام نے دیکھی، باقی لوگوں نے بھی انگوٹھی بنوا لی. یہ کیا تھا؟ میرے نبی نے پہنی، میں بھی پہن لوں. پھر حضور پاک نے اتار دی، انہوں نے بھی اتار دی. مطلب کیا ہوا؟ جو حضور کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. اچھا وہ انگوٹھی پہننی جائز ہے کہ نہیں؟ چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہے، سونے کی جائز نہیں ہے، چاندی کی جائز ہے. لیکن صحابہ کرام نے اتار دی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتار. تو پھر ہر کام میں معیار کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے سے گزرتے تو وہ ایک سائڈ پہ جا کر تھوڑ دیر بیٹھتے، پھر اٹھ کے آ جاتے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ گئے تھے تو پیشاب کچھ بھی نہیں کیا، کیوں؟ کہا ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا، حضور یہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے. مجھے پیشاب تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا دل چاہا جہاں میرا نبی بیٹھا میں بھی وہاں بیٹھوں. یہ اطاعت ہے، فرمانبرداری. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سفر پر جانا تھا، انہوں نے گھوڑا لایا گیا، گھوڑا لے آئے، گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھا، اذکار کیے، پھر اس کی پیٹھ پر بیٹھے، دعا پڑھی، اور پھر اس کے بعد مسکرا پڑے. دیکھنے والے بھی نظر رکھتے ہیں، جس سے محبت ہو اس کو بندہ بڑے غور سے. ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے پوچھا کہ حضور یہ بات تو سمجھ آئی، گھوڑا لایا گیا، آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا، اوپر بیٹھے، دعا پڑھی، لیکن مسکرائے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس کو بندہ دیکھ کے بے ساختہ مسکرا پڑتا ہے. آپ کیوں مسکرائے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا جواب دی؟ کہا ایسے ہی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی، آپ نے ایسے پاؤں رکھا، آپ اوپر بیٹھے، آپ نے یہ دعائیں پڑھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آپ مسکرائے. لہذا میرا بھی جی چاہا، میرا مصطفیٰ گھوڑے پہ بیٹھ کے مسکرایا تھا، لہذا میں بھی مسکرا پڑوں. وجہ کوئی نہیں، صرف اپنے نبی کی اس ادا کو اپنایا میں نے، سنت کو اپنایا میں نے. یہ ہے محبت. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنے آپ کو ویسا بنایا، ہر کام میں بنایا، اور یہ ان کے ایمان کی علامت تھی، یہ ان کی محبت کی علامت ہے. اور اگر آج ہم آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، ان کو سب کو دیکھیں لیکن اس پر عمل نہ کریں، ویسے نہ کریں، کوئی تو آخر وجہ ہوگی ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں. کہیں تو کوئی گھنٹی اڑی ہوئی ہے، نہیں کر رہے وہ، ہم نہیں کر رہے وہ. کیوں نہیں کر رہے؟ کہیں کوئی دماغ میں بات ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو سکتا میں اچھا نہ لگوں، میں خوبصورت نہ لگوں، ہو سکتا میں نے ایسا کیا مجھے نقصان ہو جائے، ہو سکتا میں نے ایسا کیا میری عزت کا لیول تھوڑا سا کم ہو جائے، اگر میں نے ایسے کیا تو. یہ سارے اندیشے، یہ سارے ڈر. اور میرے بھائیو دھیان سے اس بات کو سنو، اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان کو ڈر ہو سکتا ہے نقصان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی خطرہ ہے، دل میں کوئی بات ہے،
وہ مال کے حوالے سے، وہ عزت کے حوالے سے، وہ معاشرے کے حوالے سے، اس کا مطلب تیرے تزکیے کی ضرورت ہے، تیری اینت ٹھیک نہیں، تیرا سوچنے سمجھنے کا پیمانہ غلط ہو چکا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کیا تھی؟ یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھی؟ اپنی نظر کا جائزہ لے لو۔ اس آدمی کی نظر ٹھیک ہے، اس آدمی کی فکر ٹھیک ہے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتی ہے وہی اگر ایمان والے کو بھی نظر آتی ہے تو نظر ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نظر آتی ہے اور اس ایمان والے کو کچھ نظر آتی ہے اور وہ نظر نہیں آتی جو حضور کو نظر آتی ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کی نظر فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے، خرابی۔ شیطان نے اس کا شیشہ بدل دیا، اس کا لینس شیطان نے تبدیل کر دیا، دھوکہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ، بکری کا ایک کان کٹا ہوا بچہ، وہ بھی مرا ہوا پڑا ہے، آپ رک گئے۔ اور مردار کے پاس ہم رکتے ہیں، مردار سے بدبو آتی ہے، حضور پاک رکے کیونکہ تربیت کرنی تھی، مثال دینی تھی، پریکٹیکلی مثال دینی، رکے آپ نے صحابہ کرام جب جمع ہو پوچھا بھائی اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو کوئی خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا جی اس کو کون خریدے؟ کہا کچھ پیسے دے، کہتا ہے کوئی بھی نہیں خریدے، یہ تو مرا ہوا ہے، درہم و دینار کیا اس کو تو کوئی مفت بھی اٹھا کے نہیں لے جائے۔ آپ نے مثال بتا دی، آپ ٹھہرے، پھر آپ نے کہا یہی مثال دنیا کی ہے، یہی مثال دنیا کی۔ اچھا حضور پاک کو دنیا کیسی نظر آئی؟ بکری کے بچے جیسے نہیں، مردار جیسی۔ کیسی؟ مردار اور بیکار چیز، جس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہ۔ یہ کس کی نظر تھی؟ یا تو یہاں کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خراب ہے، نعوذ باللہ، آپ کی سوچ خراب ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، یا تو یہ کہو، یا یہ کہو نہیں نہیں نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پاک کی نظر ٹھیک ہے، فکر ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آپ نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے پھر؟ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار کیا ہے؟ یہ دنیا کی مثال، یہ کوئی دے گا نہیں، دے گا مفت بھی نہیں دے گا۔ جس کا مطلب جس بندے کو آج دنیا ایسے نظر آئے، جو بندہ اس دنیا کو مردار سمجھے اور اس کو نہ لے، اس کی نظر اور فکر سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی ہے، جو کہ سوچنے کا وہی انداز ہے، وہی طریقہ ہے، وہی معیار ہے، وہی نظر ہے، وہی شیشہ ہے، وہی عدسہ ہے، وہی احمد ہے۔ شیطان کی ایسی تیسی اگر وہ بہکا دے اور جس بندے کو دنیا مردار نظر نہیں آ رہی، وہ تو اس پر جھپٹ رہا ہے، پلٹ رہا ہے۔ اس کے لیے بندہ اپنے بھائی کو چھوڑ گیا، باہر سے ٹکر لے لی، بہنوں سے لڑ گیا، اس کے لیے قتل و غارت گری پر اتر آیا، اس کے لیے حلال حرام کے پیمانے بھول گیا، اس نے قرآن کو پسے پس ڈال دیا، صرف دنیا دنیا اور دنیا کے لیے۔ اس کی نظر میں دنیا مردار ہے۔ اس کو دنیا کیا نظر آ رہی؟ مقصد، فائدہ، منافع، عزت، اچھا کھانا پینا، لباس، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ بتائیے کیا کریں؟ اس کی نظر مصطفیٰ کی نظر ہے؟ اس کی سوچ اور فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر سے ملتی؟ اور یہی تو خرابی ہے، یہی تو ہم نے سوچنا سمجھنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ حضور کے پیچھے ہے، اور اگر وہ شخص اس دنیا کو اس سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو پھر یاد رکھے وہ بندہ اس آیت کی روح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ نے اس دنیا کی جو حقیقت اور حیثیت بیان کی ہے، اسی حیثیت اور حقیقت کو تسلیم کرو۔ اس دنیا کی
اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کی حقیقت اور حیثیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے اس کو اتنا ہی سمجھو تو تم اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے ہو. اور اگر تم اس کی اہمیت اس سے بڑھا کر دیکھتے ہو, بڑھا کر سوچتے ہو, بڑھا کر سمجھتے ہو, اس کے لیے اس سے زیادہ وقت لگاتے ہو, اہمیت دیتے ہو, تو سمجھ لو اس آیت کی روح سے تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے. ابتداء اور سنت صرف نماز میں نہیں ہے, نماز میں تو مشق کروائی جاتی ہے. حضور نے کہا سب سیدھی ہو, رخ قبلہ کی طرف ہو, قبلہ کی طرف ہو, پاؤں بھی سیدھے ہو, سیدھے ہو. یہ کیا ہو رہی؟ اطاعت ہو رہی ہے, فرما برداری ہو رہی ہے. اب ایک بندہ صف میں کھڑا ہے, سب کا منہ اس طرف ہے, وہ اپنا منہ اس طرف کر لے, آپ اسے کیا کہیں گے؟ پاگل, نہ سمجھ, لیکن نماز نہیں ہوتی. یہ تو ہم سب کو نظر آ رہا ہے. اور فکری لحاظ سے ہمارا منہ کیا گیا آخرت کی طرف, حضور کا منہ آخرت کی طرف, صحابہ کا منہ آخرت کی طرف, محدثین کا منہ چہرہ آخرت کی طرف, اور ایک بندے کا منہ اس کے بالکل الٹ دنیا کی طرف. اس کو کیا کہیں؟ اور سب میں کھڑا ہوا نمازی, اس کا رخ تو ہمیں نظر آ گیا کہ وہ غلط طرف ہے, چونکہ سب کا قبلہ اس طرف, اس کا قبلہ اس طرف, غلط ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آخرت کی طرف, اللہ رب العالمین نے حکم دیا آخرت کی طرف منہ کرو, نبی نے اپنا کیا, صحابہ نے کیا, تابعین نے, تبع تابعین نے کس طرف کیا اپنا منہ؟ دنیا کی طرف کہ آخرت کی طرف؟ اس لحاظ سے ان کا قبلہ دنیا کے آخرت. اور یہاں پر بھی تو وہی حکم لگاؤ کہ جس بندے نے اپنا منہ اللہ کے حکم کے خلاف کر کے دنیا کی طرف کر لیا, جس نے اپنا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے دنیا کی طرف کر لیا, جس نے اپنا منہ صحابہ کرام تابعین کی مخالفت میں اپنا منہ دنیا کی طرف کر لیا, اس کو بھی تو کہو یہ غلط ہے. اور یہ کہو غلط, اس کے اندر آپ بھی آئیں گے, میں بھی آؤں گا. ہمارا تو قبلہ ہی چینج ہوا پڑا ہے, زندگی کے مقاصد ہی چینج ہوئے پڑے, ترجیحات ہی تبدیل ہو چکی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں 10 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. 10 مرتبہ ارشاد فرمایا. اور اپنی فکر و نظر کو سیدھا کرنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و نظر سے اپنی آپ کو نظر کو میچ کرو, سمجھ آ جائے گی خرابی کہاں ہے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. یہ لفظ آپ نے کتنی مرتبہ دہرایا؟ تو آپ تو دین کے لیے قربان ہونا چاہتے تھے. ہم میں سے سوچیں ہم نے یہ بات کتنی دفعہ دہرائی آج تک. اس کا ہم نے کہیں اظہار کیا, اپنے دوستوں میں کہا کہ یار میرا دل چاہتا ہے میں دین کے لیے شہید ہوں, اور اس کی بھی پوری کوشش کریں. تو اس کا مطلب ہماری سوچ وہ والی ہوگی, حضور پاک والی ہوگی, چونکہ وہ دنیا میں جینا نہیں اللہ کے لیے مرنا چاہتے ہیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جینا کہ مرنا. ہماری ساری تگ و دو کس کے لیے, دوڑ دھوپ کس کے لیے, کوشش کاوش کس کے لیے؟ ہم تو مرنے کا سوچیں تو کام جاتے, ڈر جاتے. بتاؤ کہ ہماری سوچ کس جیسی ہے, معیار کیا ہے, پیمانہ کیا ہے؟ میچ کرو, سب میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والوں میچ کرو, ہر ایک سنت کی ابتدا کرنے والوں ذرا جینے کے انداز کی سنت میں بھی حضور کو فالو کرو. ترجیح جس کو حضور نے دی اس کو ترجیح دو, یہ بھی سنت ہے. جس کے لیے حضور پاک نے اپنے آپ کو قربان کرنے کی خواہش کی, یہ قربان کرنے کی خواہش کرنا بھی سنت ہے, اس پر بھی عمل کرو. حضور پاک دین کے لیے سب کچھ قربان کر کے ساری دنیا سے لڑ گئے, یہ بھی سنت ہے. آج کفر چڑھ چکا ہے, کفر تیاری کر کے آ چکا ہے, اس نے اسلام کو دبا دیا ہے. تمہاری نہ تہذیب ہے, نہ ثقافت ہے, نہ قانون ہے, نہ نظام ہے, نہ عدالت ہے, نہ معاش ہے, نہ معیشت, کچھ نہیں. کفر نے سب کو دبا دیا ہے.
یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ کفر کے خلاف اعلان بغاوت کرنا، ان سارے نظاموں کو چیلنج دینا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ آج ان میٹھی میٹھی سنتوں کے ساتھ ساتھ ان بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ کرو میچ، میں پیچھے حضور آگے، یہ سنت ہے۔ حضور اس چیز کو اہمیت دے میں نہ دوں، یہ سنت ہے۔ حضور پاک دین کے لیے قربان ہونا چاہے میں اپنی جان کو بچا بچا کے رکھوں، یہ سنت ہے، یہ ادا ہے، یہ پیروی ہے، یہ محبت ہے، نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی مبتلا ہے، ہمیں سمجھایا نہیں گیا یا ہم نے سمجھا نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اپنے زیادہ خیر کا نہ بنو۔ آخری بات بتا، جو میری جان ہے، میرا خاندان ہے، اس کا زیادہ خیر خواہ کون ہے؟ آپشن دو ہے، میں خود یا میرا نبی، فیصلہ کرو۔ میری جان، میرا گھر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا زیادہ خیر خواہ میں خود ہوں یا اللہ کے رسول یا اللہ رب العالمین؟ کون زیادہ ہے؟ کون ہے؟ سوچ سمجھ کے بولو، اپنا جائزہ لینا تو اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ نے قرآن میں آپ کی صفات، مومنوں کی جو درد تھا نا اس کو بیان کیا۔ حریص علیکم رؤوف الرحیم، حریص ہے، خیر پہنچے مومنوں کی، اس کے بڑے حریص ہے، حرص ہے۔ ہر وہ چیز حضور کو مشکل میں ڈالتی ہے جو مومنوں پر گراں گزرتی۔ پھر زیادہ خیر خواہ کون ہے؟ کرو فیصلہ یار، بات ختم کریں۔ میرا، میری ذات کا، میرے بچوں کا زیادہ بڑا خیر خواہ میں خود ہوں یا اللہ ہے؟ اللہ۔ یہ طے شدہ بات۔ اچھا، یہ جو اللہ ہمیں حکم دے گا وہ ہماری تباہی بربادی کے لیے دے گا کہ ہمارے فائدے کے لیے دے گا؟ پھر ہم وہ کام کرتے کیوں نہیں؟ کرتے کیوں نہیں جب ہمیں پتا ہم سے بھی بڑا خیر خواہ ہمارا اللہ ہے، اور اللہ جو بھی حکم دے گا ہمارے فائدے کے لیے دے گا؟ کرتے کیوں نہیں؟ دل کیوں نہیں مانتا؟ ذہن مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، نہیں اللہ تو ہمارا خیر خواہ نہیں، میں اپنا زیادہ بڑا ہے، میں زیادہ اپنا فائدہ چاہتا ہوں۔ دیکھ اللہ، اسی لیے تو میں یہ کام کاج کر رہا ہوں، یہ ساری چوریاں، چکاریاں، دھوکے، فراڈ، فریب، جھوٹ، دغے بازیاں، سب کس لیے؟ اللہ، میں اپنا فائدہ چاہتا ہوں، اپنے بچوں کا فائدہ چاہتا ہوں، اپنے بچوں کا مستقبل چاہتا ہوں، میں اسی لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ، میں اتنا بڑا خیر خواہ ہوں، اپنا اتنا بڑا اپنے بچوں کا خیر خواہ ہوں، اللہ میں تیرے بھی خلاف جا سکتا ہوں۔ کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل۔ اللہ، تیرے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ میں تیرے دین کے خلاف چلا جاؤں گا، اللہ اس قرآن کے خلاف چلا جاؤں گا، میں قرآن کے خلاف نہیں مانوں، قرآن مجھے روکے گا یہ کام مت کر، میں کہوں گا کروں گا۔ کیوں؟ اے قرآن تجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے فائدہ یوں بچت ہو جانی ہے، مجھے زیادہ خوشی ہونی ہے۔ قرآن تجھے پتا نہیں، مجھے پتا ہے۔ یہ آج ہمارا انداز ہے کہ نہیں؟ جو بندہ چھوٹی نافرمانی کرتا ہے بڑی نافرمانی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ اس میں میرا فائدہ، تو نے مجھے ایویں خام خواہی منع کیا، اس سے تو نے مجھے اس سے خام خواہی، اور ہم کام کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ فراڈ لگا کے، پیسے لا کے، بہت سارا کھانا چپکا کے، فروٹ چروٹ لا کے، بچوں کو اچھے کپڑے لتے جوڑے پہنا کر، کیا کہتے ہیں؟ مزہ آیا نا؟ پھر یہ سب کچھ کیسے آیا؟ میں نے ایسے کیا تو یہ ملا، اگر ایسے نہ کرتا تو یہ، دوسرے لفظوں میں کیا؟ میں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ کی بات مانتا تو آج میں بھی کیا ہوتا؟ وہی چھوٹا سا گھر ہوتا، چھوٹا سا گھر ہونا تھا، یہ فراڈ نہ لگاتا، گاڑی گوڑی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو سب اس کی وجہ سے آ رہا ہے نا۔ گھر والے عیش کر رہے ہیں، گھر میں ساری آسائشیں، چیزیں، سب گھر بڑا پڑا ہے، یہ کچھ کیسے آیا؟
بس ایک بات کہتے ہیں ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، بس ایک نظر پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ بس ایک بات سوچ لو، یہ سب کچھ جو تمہارے پاس آج ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر کے بنا ہے کہ نافرمانی کر کے بنا ہے، حرام کے ساتھ بنا ہے، فراڈ کے ساتھ بنا ہے؟ بس یہ سوچو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ سوچ میں، نہ فکر میں، نہ اخلاق میں، نہ کردار میں، نہ سیاست میں، نہ معاش میں، نہ معیشت میں، کسی طریقے میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے۔ یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی توحید ہے، اس کا ہی اللہ تعالیٰ اظہار چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے بن جاؤ۔ کوئی اللہ کے خلاف، اللہ کی مرضی خلاف کام ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھو، اللہ کیا کچھ دیتا ہے، کیا نظارے دکھاتا ہے، تیرے دل کو غنا سے بھرتا ہے، تجھے اندر سے مالا مال کرتا ہے، تجھے سکون کی دولت عطا کرتا ہے، تجھے اس دنیا میں رہ کر آخرت کے نظارے نظر آئیں گے۔ تو اللہ کو دیکھے گا، اللہ کو دیکھے گا، اس دنیا میں اللہ کو دیکھے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت یہیں پیدا ہونی ہے۔ آخرت میں تو اللہ ویسے ہی اپنا دیدار کروا دے گا، یہ کیفیت کہاں پیدا ہونی ہے؟ یہاں۔ اگر تجھے دنیا میں یہ کیفیت محسوس ہونے لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، سمجھ لینا تیرا معیار دوسرے رستے پہ جا رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اصلاح کی بہت ضرورت۔ اس کو مثال پر ختم کرتے ہیں۔ گھروں میں کوئی حلوہ پکاتے ہیں تو کہتے ہیں سوجی کو بھونو۔ کتنا بھونو؟ جب اس کا یہ رنگ بن جائے، اور جب اس کا وہ رنگ بن جائے تو سمجھ لو پکائی ٹھیک ہو گئی۔ آج کل تو سوشل میڈیا نے چیزیں آسان کر دی، وہ لوگ ملتانی حلوہ بڑا کھاتے ہیں، سوگن حلوہ، تو پکانے کا طریقہ بتاتے ہیں اس میں کہتے ہیں اس کا دانہ بھی بنے، اس میں لیس بھی پیدا ہو، اور اس کا رنگ بھی یہ والا ہو۔ شیخ صاحب تو ماشاءاللہ خوب جانتے ہو۔ اچھا بتاؤ، پکوائی کا رنگ کریں گے نا اس کی، وہ رنگ بنے گا کہ نہیں؟ اور جب وہ رنگ بن گیا، وہ دانے بن گئے، وہ تار بن گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پکائی ٹھیک، خوشبو آنے لگی۔ آپ کا ایمان پکے گا مشکلات کی بھٹیوں میں، آپ پر رنگ کون سا چڑھ جائے؟ کس کا رنگ؟ قرآن میں اللہ نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ۔ وہ کون ہے جس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہے؟ یہ جو کون ہے نا، اس پر زور دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کس کا رنگ ہے؟ جس کا رنگ اللہ کے مقابلے میں، اللہ تو بڑا ہے، اللہ کا رنگ۔ وہ کون ہے جس کا رنگ اللہ کے رنگ کا مقابلہ کرے گا؟ وہ کون ہے؟ اور وہ ہمارے دلوں میں کوئی نہ کوئی ہے۔ وہ میری اپنی ذات ہے، وہ میری خواہش ہے، وہ میری پسند ہے، وہ میری دنیا ہے، وہ ہے اندر، وہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میری ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میری خواہش ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مال و دولت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے یار دوست ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میری برادری ہے، وہ میری دنیا ہے۔ اب اللہ فرما رہے وہ کون ہے، تو جو دو اللہ کو جواب۔ اور پھر اللہ کے سامنے ہے نا، ہم نے رنگ چڑھایا ہوا ہے۔ اب ناراض نہ ہونا، یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جب بات کریں تو حضور پاک کے چہرے پہ داڑھی کا ذکر آتا ہے؟ وہ آتا ہے کہ نہیں؟ اب نہ بولنا، آتا ہے؟ اچھا اب اس کو بتاؤ وہ کون ہے جو حضور پاک کے چہرے کے مقابلہ میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ وہ کون ہے؟
جو ہمیں داڑھی رکھنے نہیں دیتا، جو ہمیں سنت پر عمل کرنے، وہ کون ہے؟ تو پھر ہم اس کی بات مان رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول۔ اچھا بعض بھائی اب شادی شودیاں ہو چکی، سب کی بچے ہو چکے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو نوجوان لوگ ہی کہتے ہیں ابھی تو بیگم ہے، آئے گی، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ دیکھنے والے لوگ آتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، تو جن کی ہو چکی، اب وہ بتاؤ وہ کون ہے؟ یہ اللہ پاک نے سوال اٹھایا۔ اب دیکھنا وہ رنگ چڑھتا ہے کہ نہیں، جس رنگ پہ کہیں گے بندہ پک گیا ہے، یہ ہے ایمانی رنگ، یہ ہے اطاعت کا رنگ، یہ ہے مصطفیٰ کا رنگ، یہ ہے قرآن کا رنگ۔ اب وہ خوشبو پیدا ہو گئی، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ نظر، وہ بصیرت، وہ زبان، وہ معاملات، رنگ دکھائے گا اسلام، رنگ دکھائے گا اپنا ایمان، رنگ دکھائے گی محبت، رنگ دکھائے گا قرآن۔ بتاؤ کہاں ہے رنگ؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن، پھر اللہ فرماتے ہیں وہ کون ہے جس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہو؟ یہ سب نے جواب دے، ہے کوئی اللہ سے اچھا رنگ؟ یا تو زبان سے کہا یار، ڈرتے کیوں؟ صاف اظہار کرو کہ ہاں جی اللہ کے رسول سے چہرہ، مجھے اپنا چہرہ اچھا لگتا ہے، اسلام کے رنگ سے اچھا رنگ مجھے اپنا رنگ لگتا ہے۔ یا تو کہو، یا پھر اپنے آپ کو بدل دو۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس نے کب آ جانا ہے، موت مہلت نہیں دے گی، اور موت کے وقت آپ کی جو حالت ہوگی، جو وضع قطع ہوگی، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کون سا رنگ لے کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کون سا رنگ لے کر جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کون سا رنگ لے کر جاؤ گے حوض کوثر پر؟ کون سا رنگ لے کر جاؤ گے کہ حضور سے کہو گے مجھے پیالہ پلا دو، میں بھی تیرا امتی ہوں؟ اور جو بندہ اپنے ظاہر کو نہ بدل سکے، اللہ کی قسم وہ اپنے باطن کو نہیں بدل سکتا۔ جو اپنے ظاہر کی اصلاح نہ کر سکے، باطن کی اصلاح کون کرے گا؟ اور یہاں پر تو لوگوں کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، کوئی تانا تشنا بھی ہے، اور باطن کو کون جانتا ہے؟ تیری تنہائیوں کو کون جانتا ہے؟ رات کو تو کیا کرتا ہے؟ وہاں تجھے کس کا ڈر ہے؟ تو جو بندہ اپنے ظاہر کو نہیں بدل سکتا، پکی بات ہے وہ باطن کو بھی۔ اور اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ ظاہر۔ اسلام ظاہر کا نام ہے۔ مسجد میں آنے کا حکم کیوں دیا؟ نماز پڑھو مسجد میں جا کر باجماعت۔ بندہ اپنے گھر میں چھپ کر کسی کونے خدرے میں نماز پڑھ لے، مسجد میں آنا کیوں؟ چونکہ اظہار ضروری ہے، اظہار کیا جائے گا، تجھے آتے جاتے لوگ دیکھیں گے، تو اللہ کے لیے اعلان کرے گا کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، میں جا رہا ہوں سجدہ کرنے، میں جا رہا ہوں اپنے رب سے ملاقات کرنے، میں جا رہا ہوں اپنے رب سے بات چیت کرنے، میں جا رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھوں گا، میں درخواست دوں گا، میں جا رہا ہوں اپنے مالک و خالق کے پاس سے، اور لوگوں کو پتا چل جائے گا تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا رخ کیا ہے، تو کس سے ملاقات کرتا ہے، تو کس کے پاس جا کر جھکتا ہے، کون تیرا بڑا ہے، لوگوں کو پتا ہو، اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ اسلام اظہار چاہتا ہے، تو اسلام اظہار چاہتا، سنت اظہار چاہتی، اور وہ کس سے مطالبہ کر رہی ہے؟ اپنے ماننے والے سے۔ بتاؤ ہمیں عیسائی سے کہہ سکتے تو حضور پاک کی سیرت کو اپناؤ؟ کس سے مطالبہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ جو حضور پاک کا امتی ہے، جو دعویٰ کرتا ہے مجھے حضور پاک سے محبت، میرے لیے حضور پاک سے زیادہ کوئی شخص اہم، میں حضور پاک کے لیے دنیا چھوڑ سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، قربان ہو سکتا ہوں۔ یہی معیار ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہی معیار ہے۔ اور میرے بھائیوں، بڑوں، بزرگوں، اور یہ بچے جو نسل بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اللہ کی قسم آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے، یہ سمجھ جائیں گے۔ ایک بچہ جو اپنی آنکھ کھولتا ہے، جب اس کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، وہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ہماری بھتیجی ہے، وہ سارا دن اپنے باپ کا انتظار کرتی رہتی ہے، اس کا باپ شام کو آتا، گلے سے لپٹ جاتی ہے، گود سے نہیں اترتی۔ ہماری بھانجی ہے، ہماری بہن ادھر گھر آئی، اللہ قسم وہ سارا دن دروازے پہ کہتی تھی بابا آ رہے، بابا آ رہے، بابا آ رہے، کھانا کھائے تو بابا یاد آتا ہے۔ اس کا مطلب باپ پھر نمونہ ہے کہ نہیں، ماڈل ہے کہ نہیں؟
بچے باپ کو دیکھیں گے کہ نہیں؟ اور تو کیسا باپ ہے جو تجھے دیکھ کر تیرے بچوں کو مصطفیٰ یاد نہ آئے؟ تو کیسا باپ ہے تجھے دیکھ کے تیرے بچوں کو قرآن یاد نہ آئے؟ تو کیسا باپ ہے تجھے دیکھ کر تیرے بچوں کو یہ یاد نہ آئے کہ میرا رب کسی سے ڈرتا ہے، اس میرے باپ کا کوئی رب ہے، کوئی خالق و مالک ہے، یہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، تیرے بچوں کو یاد نہ آئے تو مجرم ہے، تو ان کی وہ تربیت نہیں کر رہا جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ معاشرے میں اس سنت کو اہمیت کیوں نہیں ہے؟ چونکہ بڑوں کے نزدیک اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو اولاد بیٹھی ہوئی ہے، یہ نئی نسل بیٹھی ہوئی ہے، جو آپ کا مستقبل بیٹھا ہوا، ان کے دل میں بھی سنت کی کوئی قدر نہیں۔ اتنا زیادہ سمجھایا، زور دیا میں نے، کرو کتنے بھائی ارادہ کرتے ہیں کہ داڑھی تو رکھے نا، کم از کم پوری رکھے۔ دیکھنا وہ اندر کون ہے نا، ومن احسن، وہ کون ہے، وہ اندر والا رو کے یہ دیکھنا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی لے لیں، باہیں اگلی باری آن نہ آن، کیوں جی زمان پہ زیادہ خطرہ ہے یہ نا، اگلی باری نہیں آن گے پہ، کوئی گل نہیں، گل سے پہنچ گئی۔ ہاں جی وہ اندر والا کون ہے، اظہار کرو اس کا، ومن احسن صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اور وہ کون ہے؟ وہ بیوی ہونا کہیں خامن لیٹ جا کر کے وہ کیڑی سی، وہ کیڑی سی ہوتا نا، وہ کیڑی سی، تو کوئی نہ کوئی تو ہوتی ہے، پھر وہ کیڑی بتاؤ۔ پھر یہاں بتاؤ، اللہ کہہ رہا وہ کون ہے جو تمہیں ہم سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور تیرا خالق میں، مالک میں، رازق میں، سب کچھ میں، وہ کون ہے؟ میرا کھا پی کر تو اپنے اوپر رنگ اس کا چڑھاتا ہے، وہ کون ہے؟ بتا دو صحیح، وہ ذرا نام تو لے اس کا، وہ کون ہے؟ ہاں جی لو جی ساقی صاحب شروع کرتے ہیں جی، دسو جی۔ اے میدان جے مکر جو تے دوبارہ سے تانوں نہیں کہنا، یا اقرار کرو یا انکار کرو، ایس موجود ہے، گل نہیں کریں گے ترنا دوبارہ۔ یہ ذمہ دار ہے، مسجد کی ذمہ دار ہے، جو بندہ مسجد کا ذمہ دار ہو لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے بھائی۔ مسجد کے ذمہ دار لوگوں نے نہیں سمجھنا تو اور کون سمجھے گا؟ ہاں جی انکار یا اقرار صاحب دسنا ہے اے اگلے ہفتے تک سانو سمجھ آ جانی، کیونکہ اے رکن والی شاید ہے نہیں، اینے ودنا ہی ودنا، اینے رکنا نہیں جے، اینے ودنا ہی ودنا، تے جے اینو ودن نہ دو گے کو کینچی اس طرح لگے گا اور سانو پتہ چل جائے۔ ہاں جی دسو جی، پوری سنت مطابق، ہاں سنت مطابق۔ وہ کئی بھائی نے اسی انہاں کو داڑھی رکھوائی، وہ توحید مسجد چلے، انہوں نے کہن تے رکھی ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی، وہ 2-3 سال ہو گئے وہ نہیں ہوئی، اسی وہ خوش سن، چلو بنیاد رکھی گئی، نیاں بھری گئی نے، چلو اگے بڑھے گی، لیکن وہ تعمیر اتنے رکی ہوئی ہے، تے اے ساقی صاحب کی تعمیر بھی رکی ہوئی ہے۔ دسو جی ساقی صاحب جلدی کرو، ناشتہ کرائیے۔ ہاں جی نہیں ہو جائے گی، کی مطلب ہو گئی، اینو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، بنیادہ تیار نے، بلڈنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ ہاں جی مطلب یہ چلن دو۔ ہاں جی سعید صاحب نہیں بھائی جی انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ کہنا ہے اتنا عرصہ ہو گیا، تانوں خطرہ کی ہو دسو، اسی وہ ملی جا کے۔ اچھا جی تو پھر پکا لو جی۔ ہاں جی وہ ہمارا بڑا ہی محترم بھائی پیچھے، اس طرح نہیں چھپیا جانا، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اے اظہار کرنا ہی پڑنا۔ آج ادھر کیا آ رہے ہیں، ہمیں ادھر آنا۔ ہاں جی پانچ دسو، یا اقرار کرو یا انکار کرو، اے ساری گلہ سمجھائیے نا، وہ کون ہے؟ ومن احسن، وہ کون ہے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ کون ہے؟ دسو جی۔ زمان صاحب اللہ آ رہے ہیں، وہ نیڑے نیڑے پہنچ گئے۔ آسن بھائی اتنے آ جاؤ، اتنے آؤ ساڈے نیڑے۔ آسن بھائی ایس مسیح دی ماں
اور جو کھواندی ہے پلاندی ہے پکاندی ہے لہاندی سب کچھ اللہ اس بھائی کا یہ عمل قبول فرمائے. جو آپ ناشتہ کرتے ہیں نا وہ بھائی یہ ماشاءاللہ دیتے ہیں ہر اتوار ان کی طرف سے ہوتا ہے ناشتہ. اور دوسرے جو حلوہ کھاتے ہیں وہ ہمارے آصف بھائی ہیں, وہ حلوہ پکا کے لاتے ہیں. اللہ انہیں جزائے اللہ برکتوں سے نوازے. پائن تاڑے تے گل رکی ہوئی کسے پاسے لاؤ شاید بدھ والے دن بھی ماشاءاللہ. ہاں جی بھائی بدھ والے دن بھی, اور یہ بھی ماشاءاللہ کھلا پلا رہے. اللہ پاک ان کا یہ عمل قبول فرمائے. اللہ ان کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ان کی اولاد کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا قبول فرمائے. ہاں جی بھائی دسو جو کوئی خطرہ ہے وہ دسو اسی انہوں ملی. چبھدی بہت ہے جی, غلط گل کیوں کرنی ہے. ٹھیک ہے بہت زیادہ چبھدی ہے کیونکہ ہیلمٹ پانا ہوتا ہے. میں صبح تو لے کے تقریباً 7-8 گھنٹے موٹر سائیکل چلانا ہوتا ہے, تو چبھدی بڑی ہے. سنو جی ہاں جی حل ساڈے اتنے بھائی ہوندے سن عبد الرحمان بھائی وڈے جی قد والے اتنے نمازی سن نوجوان. اچھا وہ بیمار ہو گئے, انہوں کا نا آپریشن ہو گیا. میں انہوں نے ملن گیا سی اس اتوار. انہوں کا جو آپریشن ہو گیا نا, اور او آپریشن پھر اس تو بعد جڑی نالیاں لگی سن انہوں نے یورن دی نالی لگی سی, ایک نالی اتنے بند ہے. کہندے جدوں او نالیاں جسم دے وچ سن نا, او جننے کی تکلیف ہوندی سی یا میں جاننا یا میرا رب جاننا. ٹھیک ہے. اچھا پھر کہندے جدوں اللہ پاک نے صحت دے دی, تندرستی مل گئی, او تکلیفاں مینوں بھول گئی. اتنی زیادہ تکلیف تھی نا اس کی, اس کا حساب نہیں. پیارے بھائی تو یہ سوچ جہنم کی آگ کی زیادہ تکلیف ہے کہ داڑھی کی چبھن کی. مرنا ہے ہم نے قبر کے اندر. جو سختی ہے قبر انسان کو دباتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تختلف اضلاعہ, اس کی پسلیاں ایک دوسری میں سے گھس جاتی. ذرا پیٹ کو دبا کے دیکھیں کبھی, یہ پسلیاں جب گھسیں گی وہاں کوئی نہیں ہوگا. وہ تکلیف زیادہ کی یہ دنیا کی ہے تھوڑی سی. ایک خاتون سے پردہ کرنے کا کہا گیا کہ پردہ کرو. جون جولائی کا مہینہ ہو, پورا عبایا پہنا ہو, سر پہ اسکارف باندھا ہو, تو ایسا پردہ. تو وہ ایک ماڈرن قسم کی عورت نے باپردہ خاتون سے یہ سوال کیا کہ بہن تمہیں گرمی نہیں لگتی, حبس نہیں, دم نہیں گھٹتا, ہم تو باریک لباس پہنتے. اس نے کہا بہن لگتی, جسم ہے نا, ہمیں بھی گرمی لگتی, کیوں نہیں لگتی, پسینہ آتا ہے. کہتے لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں یہ دنیا کی گرمی زیادہ سخت ہے, جہنم کی آگ پھر مجھے صبر آ جاتا ہے. میں کہتی ہوں نہیں, وہ آگ سخت ہے, یہ گرمی مجھے اس سے بچا دے. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو وہاں حضور پاک کے ساتھ کیسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے چہرے کس جیسے ہوں گے؟ تو کس جیسے ہوں گے؟ ایک صحابی آئے تھے, وفد آیا, بیعت لے رہے تھے. ایک بندہ داڑھی کٹوائی ہوئی تھی, حضور نے اسے بیعت نہیں. اپنی زندگی میں بیعت نہ لینا نفرت کا اظہار ہے. بیعت نہ لینا کس چیز کا اظہار ہے کہ پہلے اپنے ٹھیک کر کے آؤ, گولیاں ٹھیک کر کے آؤ. تو قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی, کیا بنے گا؟ ہم چاہتے ہیں حضور ہم سے منہ پھیر لیں, ناراض ہو جائیں. پھر ایسا کون سا کام ہے جس سے آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب ٹھنڈا پانی وضو کرتے ہیں, بستر سے اٹھتے ہیں, تکلیف نہیں ہوتی. کتنے لوگ اس بہانے سے نماز نہیں پڑھتے, اللہ کی قسم اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, بستر سے نہیں نکل سکتے. تو ان کا بہانہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک. پھر آپ کا, پھر اس میں شیطان بہت عمل دخل کر رہا ہے. یہ جو چیز ہے نا آپ رکھنا چاہتے, یہ ماشاءاللہ باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں بھائی, میں ان کو دیکھتا ہوں, محبت کرتے ہیں, درس سارا سنتے ہیں, بچوں کو لے کر آتے ہیں, اندر سب کچھ موجود ہے. لیکن جو شیطان نے گھنڈی لگائی انہیں تکلیف, چبھن, اکتاہٹ, بے چینی, یہ شیطان کی طرف سے ہے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, ان کے پاس ایک خاتون ہے, اس نے دھاگا باندھا ہوا تھا. کہا یہ کیوں باندھا ہے؟ کہا فلاں وجہ سے باندھا ہے. کہتا کہاں سے باندھا؟ فلاں آدمی سے باندھا. کیوں باندھا ہے؟ آنکھ میں تکلیف ہوتی. بتاؤ صحابی نے کیا کہا؟ کہا
یہ تمہاری آنکھ میں تکلیف نہیں، ایک شیطان ہے جو تمہاری آنکھ میں انگلی مارتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا، تم اس کے پاس جاؤ، اور جب تم اس کے پاس چلی جاتی ہو وہ انگلی مارنا بند کر دیتا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو اس کے پاس جانے سے شفا ملی۔ تکلیف کون دے رہا تھا؟ آنکھ میں انگلی مار رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ یہ سب کچھ کر کے کیا چاہتا تھا؟ پھر وسوسہ دلاتا ہے وہاں جاؤ، وہاں جائے گا، انگلی مارنا چھوڑے گا، بندہ کیا سمجھے گا شفا کہاں سے ملی؟ اس کے بعد جانے سے، اس کے بعد جانے سے نہیں ملی، اس نے انگلی مارنا بند کی ہے۔ یہ چبھن شیطان محسوس کرواتا ہے، شیطان محسوس کرواتا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا شیطان محسوس کروا رہا ہے، شیطان کی طرف سے ایک رکاوٹ ہے، تھوڑے دن آپ رکھیں گے الجھن ختم ہو جائے گی۔ یہ تب تک ہے جب تک کہ تھوڑی سی بڑی نہیں نہ ہوگی الجھن، پھر اس کے بعد یہ اپنی حالت میں آ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو دلی طور پہ راحت ہوگا، سکون ہوگا، اللہ اس کی وجہ سے آپ کو عزت دے گا، سب کچھ ملے گا۔ قدم اٹھا دو، موقع ہے۔ ایک بندہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا اسلام قبول کروں گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، اور اس کو کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ شراب پی رہا ہے، اس سے کہا جائے گا شراب چھوڑنی پڑے گی۔ ایک بندہ زنا کر رہا ہے، اسلام قبول کے زنا چھوڑنا پڑے گا، وہ کہتا ہے میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، بتاؤ اس کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ تو وہ لذتیں چھوٹ رہی ہیں، تکلیفوں میں آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا چمڑی ادھیڑ دی جائے گی اگر تم نے اسلام قبول کیا۔ چمڑی ادھیڑی گئی، کوڑے مارے گئے، انگاروں میں لٹایا گیا، گھسیٹا گیا۔ بتاؤ اس تکلیف کو سامنے رکھ کر اسلام قبول کرتے کہ نا؟ آپ کے نظریے سے بتاؤ کرتے کہ نا؟ ہماری جو چھوٹی سی تکلیف الجھن ہے، کھجلی ہے، تو اللہ کے لیے ہم کھجلی برداشت نہیں کر سکتے؟ آگے روزے جب آئیں گے بھوک پیاس برداشت کریں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ بات لمبی ہو رہی، جلدی کرو، کسی پاس سے لگو۔ ایک کھجلی اللہ واسطے برداشت کرنی پڑی، قیامت والے کھجلی تو بچ جاؤ، قبر کی کھجلی سے بچ جاؤ، حضور کے جیسے بن جاؤ۔ تسی ایڈی وکالت خالی اندروں ارادہ نہیں نکلے۔ ہاں جی دسو، ہاں یہ سانو نظر آ جانا ہے دو چار دن اے کیڑی گل ہے جڑی اے چھپی نہیں سکتی بھائی جی۔ جے اج پکا ارادہ نہ ہویا، لینٹر نہ پیا تے اے نہیں پینا، انیاں نیاں ہی رہن۔ بھائی جان بتائیں۔ میں کوشش کر رہا جی تو کرنا دیکھو تہاڈی عمر کتنی ہو گئی؟ ماشاءاللہ 47-48 سال۔ 47 سال بعد داڑھی آ گئی، آ جاندی تے 27 سال ہو گئے کوشش کرتے ہیں، اج تک نہیں پوری ہوئی۔ نہیں اگے میں دین نہیں رکھتا جی، اج پہلی بار تسی مینوں کیا ہے، ویسے ایک دو جنیاں نے ہور کیا میں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ نہیں کوشش ہونی نہیں، اے چبن ختم ہونی نہیں، اگلے ہفتے تک پتہ چل ہی جائے گا تانوں انشاءاللہ۔ چلو جی ٹھیک ہو، لو جی زمان بھائی آ گئے۔ اے جنی ہے گی اے تے اسی کافی عرصے تو دیکھ رہے ہیں، یہ سانو پتہ ہی۔ لیاؤ اتنے لیاؤ، اتنے لیاؤ۔ ہاں جی زمان بھائی بھائی جی دسو۔ اے سانو لمبائی اینی پتہ اینی کہ ہے، اے جدو ودے گی نا ادو سمجھ آنی۔ اے قدم اٹھا دو اسی انشاءاللہ، مطلب ہے اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو نہیں ہو جائے۔ اسی یہ سمجھ اللہ نے چاہا۔ علی ناصر بھائی اتنے دنوں بعد اج آئے نے، بیٹھے ہوئے ساڈی نظر چ اور پیچھے دیکھو انہوں نے ہر دفعہ شکایت اسی کری ہے، کیوں جی زمان بھائی؟ اے تسی جڑے نا اے ہم عمر دے لوگ سارے، اے نا ایک ٹیم بنو، تہاڈے کول بڑے کام لینے۔ جب تک یہ ظاہری چیزیں پوری نہیں ہوں گی بھائی آگے قدم نہیں اٹھا سکتے، چونکہ سب سے پہلے آپ کا کردار دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے کردار دیکھا جاتا ہے، کردار ایک دعوت ہے۔ تو بھائی آپ سے اللہ نے بڑے کام لینے، لیکن یہ کمیاں پوری کرو، قدم اٹھاؤ۔ ہاں جی پکا ارادہ انشاءاللہ۔ وہ بھائی جان آ جائے
पहले भी आता रहा नहीं, ये कभी कभी आते हैं। ड्यूटी है जैसे मॉर्निंग अल्लाह बरकत दे, अल्लाह आसानी दे, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी इंशाल्लाह इजाफा होगा इसमें। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। चश्मा उतार दो, कोई मसला नहीं। अच्छा लाइट ठीक है, बताएं जी, सुन्नत पूरी करो। आज तो बाद पक्का हो गया ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਸੀਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ सख्त हो गया ਹੁਣ ਤੇ बकायदा ना ਲੈ के पूछ लोग। एक तो इतवार होती है भाई, सोना भी होता है। नासिर भाई ने पढ़ो जी पहले बाद ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁਆ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। जी अभी मुकाल हो टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੋਰ ਬਦਲੇਗਾ इंशाअल्लाह। नल काम लीजिए, पक्का इरादा, ये सानू वधी हुई नजर आ नहीं, ये उतों आ गए थे, आ गए ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। हाँ हाँ जी, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਨਾ ਆਏ। ਦੱਸੋ, वो हमारे बुजुर्ग दसो इरादा की। भाई साहब कितने ने? वो भाई साहब इन्होंने सारे इन्हें मुंड ने। अच्छा भाई साहब किसी के रह गए ना 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 ना, मुंड नो पढ़ो भाई, मुंड नो। भाई साहब तशरीफ ले आओ, के आओ, आयो 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 आओ तो सही अगे ले आओ। मैं पीछे आ जाना नहीं, आ जाओ अगे आओ। अंदर यार अंदर ही होना ये साढ़े इन्ने प्यारे बुजुर्ग ने, इतनी मोहब्बत करने वाले ने, खैर खान ने, हमदर्द ने। भाई साहब, ए सारी ताड़ी आल औलाद, सारा ताड़ा खानदान ताड़े पीछे जिन्हें इन्होंने तुसी नमाज वास्ते लैके उठा के तरगीब दे के लैके आंदे हो ना, इस काम से भी इन्हां दी मां बन जाओ। इन्हें ताड़े पीछे जो तुसी कहना इन्होंने ताड़े तो असर लेना जे, ये 100% पक्की गल। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਲ ਨਹੀਂ। मेरी ते लैणगे, तुसी लवो पहले, मेरी गल दा पहले तुसी लो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, लेकिन सानू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अल्लाह वास्ते मोहब्बत, और इस मोहब्बत का अगर दीनदारी च फायदा ना ना होया, इस मोहब्बत का कख फायदा नहीं। दुनियादारी वास्ते मोहब्बत बहुत, लेकिन जेड़ी मोहब्बत अल्लाह वास्ते, खालिस दीन वास्ते, वो सब कुछ। और ये सिर्फ उस मोहब्बत की वजह कह रहे, वगरना भाई मुझे किस पर इतना हिम्मत, किस पर, किससे बंदा ऐसे कह सकता है? बताएं मुझे। इतने हिम्मत दावे के साथ मैं जो कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? मुझे आप लोगों से एक ताल्लुक है, एक मोहब्बत है, वो एहतराम का रिश्ता है। अल्लाह की कसम उस वजह से कह रहा हूं, और ये मैं अपनी जात के लिए नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनाने के लिए कह रहा हूं। भाईजान रुक जाए, बस नाश्ता होने लगा, ना आ जाओ, ये सारा इल्जाम मेरे पे आना, बंदे चले गए। भाई साहब करो फैसला, तुसी होगे, फिर उन्होंने खुजली खत्म होगी इंशाअल्लाह। फिर वो भाई बैठे ने, ये बच्चे बैठे ने सारे, ये सानू मस्जिद में इस वक्त सबसे ज्यादा फैमिली हाजिरी इनकी है। इनकी ते दसो पक्के दिमाग से बैठे टाइम दे बड़े पक्के नहीं, इन्हें तुसी हुण घटाना नहीं। हो गया वादा हो गया। लो जी इंशाअल्लाह रहमान। इंशाअल्लाह नासिर भाई ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ। ਲੋ ਜੀ, पैगाम बड़े भेजिए शायद पैगाम भेजिए आपने। ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਣਗੇ। लो जी, बाकी ये जो नौजवान बच्चे बैठे हैं ना, हमारे बेटे बच्चे बैठे हैं, इंशाल्लाह इनके लिए बड़े नमूना बन जाएंगे ना, तो ये इंशाल्लाह खुद इस पर अमल करें। और ठीक है, नौजवान पार्टी सब बैठे, अब्दुल्ला तूने तो कहा था मैं कटवाऊंगा नहीं तेरी, हैं, लेकिन ये बढ़ती नहीं है, वहां रुकी हुई।
یہ سارے نوجوان ہیں جی، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، مغرب میں ادھر بیٹھ، ان کی شرارتیں شروعتیں بھی تھوڑی بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا یہ سب آتے ہیں، نیند چھوڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کے دل میں انشاءاللہ یہ اچھے جذبات ہیں، اللہ ان کی اس خوش طبیع کو نا حقیقت میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ لیکن آنے سے اے اللہ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنا دے، اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو اپنانے والا بنا دے، اے اللہ ہم پر اپنا رنگ غالب کر دے، اللہ ہم پر اسلام کا رنگ چڑھا دے، اللہ ہم پر اپنا رنگ غالب کر دے، اللہ اپنا رنگ چڑھا دے، اللہ ہمارے دلوں میں جو غیر کا رنگ ہے، اللہ جو غیر کی محبت ہے، اللہ ہمارے دلوں میں وہ غیر کوئی بھی ہے، اللہ اس غیر کو ہمارے دلوں سے ختم کر دے، اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ ذات کا شرک ہو، صفات کا شرک ہو، صفات کے تقاضوں کا شرک ہو، اے اللہ اس شرک سے بچا، اے اللہ نبوت میں بھی شرک سے بچا لے، اے اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت میں بھی ہمیں کسی کو بھی شریک کرنے سے بچا لے، اللہ ہم پر اپنا فضل کر دے، اللہ کرم کر دے، اللہ جن جن بھائیوں نے، جن بیٹوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے اللہ ارادے باندھے، اللہ ان کے ارادوں میں برکت دے دے، اللہ استقامت دے دے، اللہ شیطان سے ہم کو بچا دے، اللہ شیطان سے مقابلہ کرنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے، اللہ اپنے نبی کی محبت کو ہمارے دلوں میں اتنا مضبوط کر دے، اللہ اپنے احترام کو اور عزت کو، تکریم اور جلال کو اللہ اتنا مضبوط کر دے جس کے ذریعے ہم شیطان کو شکست دے دیں، شیطانی خیالات کو شکست دے دیں، شیطانی وسوسوں کو شکست دے دیں، اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، کھلانے والے، صرف کرنے والے، اللہ جھاڑو لگانے والے، برتن دھونے والے، اللہ ان سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ان سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ یہ جو بھائی اپنے بچوں کو لے کر تشریف لاتے ہیں، خاندان کو لے کر آتے ہیں، خواتین کو لاتے ہیں، اے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما لے، اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.